Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ تو وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے ہی دلچسپ ہیں اور اسی پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کا صاف صاف بیان موجود ہے۔ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شاہد یعنی گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، اللہ پاک کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا سورج فرمایا گیا ہے۔ بچوں، اللہ کریم نے پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں جس نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرمایا ہے وہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کو فرمایا رحمت للعالمین یعنی آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے آپ کو یہ اعزاز دیا گیا کہ آپ کو رحمت للعالمین بنایا گیا۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی جتنے بھی عالم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ اپنے پروگرام پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ماشاءاللہ جی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ ماشاءاللہ۔ بچوں نے آج پارہ 30 سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 تا 20 تک کی تلاوت فرمائی ہے۔ آئیے بچوں اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ کافروں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ اونٹ اللہ پاک کی عجیب تخلیق
ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت عجیب ہیں۔ نمبر 1، جانور خوبصورتی کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا سامان اٹھانے کے لیے، یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت وغیرہ کے لیے، جبکہ اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ نمبر 2، اونٹ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور 10 سے 15 دن تک بغیر کھانے پینے کے نکال لیتا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ کافروں نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ وہ ستونوں یعنی پلرز اور کسی سہارے کے بغیر کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ کیا کافروں نے ان پہاڑوں کو نہیں دیکھا جنہیں زمین میں گاڑ دیا گیا کہ نہ وہ ہوا سے اڑتے ہیں اور نہ زلزلے سے گرتے ہیں، بلکہ زمین کے لیے سہارا اور اس کے لیے میخوں یعنی کیلوں کی طرح ہیں، اور انسانوں کے لیے پہاڑوں میں ہزاروں فائدے ہیں۔ چوتھی آیت میں فرمایا گیا کہ جس زمین پر کافر چلتے پھرتے ہیں، کیا اس کی طرف انہوں نے یوں نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پانی پر بچھائی گئی ہے؟ اگر یہ انصاف کی نگاہ سے قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک کی قدرت کا انکار نہیں کر پاتے۔ ان آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا جنہیں انصاف کی نگاہ سے دیکھ کر ہر سمجھدار انسان کہتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے ایسی انوکھی چیزیں بنائی ہیں۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی کی ان تخلیقات کی طرف، ویسے تو پوری کائنات اور ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی بنایا ہے، لیکن خاص کر ان آیات میں چند چیزیں ذکر کی گئی، اونٹ کا ذکر کیا گیا، آسمان کا ذکر کیا گیا، پہاڑوں کا، زمین کا ذکر کیا گیا۔ تو ان چیزوں کی طرف جب دیکھا جائے تو بندہ اگر غور کرے کہ جو ایسی عجیب و غریب تعجب میں ڈالنے والی یعنی چیزیں جس نے ان کو بنایا ہے، تو ضرور وہ خالق کے کائنات ہے کہ جس نے تمام جہانوں کو بنایا ہے، اور جس خالق کے کائنات نے ایسی عجیب تعجب میں ڈالنے والی چیزیں بنائی ہیں، بے شک وہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر انسان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی علی اصغر بھائی۔ محمد مدنی اتاری نے آج بہت امپریس کیا ہے، بہت اچھی تلاوت انہوں نے کی ہے، لہجہ بھی بہت ہی خوبصورت پیش کیا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن ان کی اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، تعوذ اور تسمیہ میں اس کے ہم آپ کے نمبر مائنس نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیگر کنٹسٹنٹس ہیں انہوں نے تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھا، اگر وہ بھی پڑھتے تو پھر ہم آپ کے تعوذ و تسمیہ کے نمبر بھی مائنس کرتے۔ تو اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور یہ بڑی غلطی آپ نے کی۔ ابتدا ہی میں آپ نے پڑھا اعوذ باللہ، اعوذو نہیں ہوگا بیٹا، اعوذو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر مزید اس کو آپ بہتر یوں کر سکتے ہیں، آپ نے پڑھا اعوذو کر کے بعد پھر آپ نے پڑھا باللہ باللہ، پھر تسمیہ میں بھی آپ نے یہی غلطی کی، کیا؟ بسم اللہ الرحمن، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ شدت نہیں لے کر کے آئیں گے، لام میں شدت نہیں ہے، صفت توسط ہے، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے آپ۔ اعوذ باللہ، آپ نے کیا کیا؟ اعوذ باللہ، فرق کتنا آ رہا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو اعوذ باللہ، اسی طرح جب بسم اللہ پہ جائیں گے وہ بھی اسی طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا آج، بہت دل خوش ہوا آپ کا، آپ نے پڑھا دل ہمارا خوش ہوا ماشاءاللہ سے، سبقت لسانی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے آیت مجیدہ پڑھا، پوری آیت اچھی پڑھی، آپ نے صرف ایک مقام جو تھا افلا ینظرون، وا جو تھا نا وہ مزید آپ پر کر سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ پر پڑھا ہے آپ نے، اس لیے نمبر آپ کے مائنس نہیں کر رہا، آپ پریشان نہ ہوں، نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ ماشاءاللہ آپ نے بیٹا بہت اچھے انداز میں اور اچھے لہجے میں سنایا، تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں ایکسیلنٹ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، 100 میں سے 100 نمبر، ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، ماشاءاللہ بہت اچھا سنا۔ آمین آمین۔ حذیفہ اتاری نے کیسی تلاوت کی؟ محمد حذیفہ اتاری، بیٹا آیت تو مختصر یہ چھوٹی، آپ نے بھی ماشاءاللہ قواعد مخارج کا خیال رکھتے ہوئے سنایا ہے، لیکن کچھ آواز میں ایسا محسوس ہو کہ شاید بیٹھی ہوئی ہے مشق، یا تو آپ نے بہت زیادہ کری، محنت کری ہے نا، اس وجہ سے ماشاءاللہ۔
یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اچھا سنا ہے، مزید کوشش کریں. آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی. جی محمد حذیفہ اتاری، بیٹا میں نے بھی یہی محسوس کیا کہ آواز آپ مزید اچھی نکال سکتے تھے اور اچھی آواز میں پڑھ سکتے تھے، لہجہ بھی اچھا بنا سکتے تھے، کیونکہ لفظی غلطی آپ کی کوئی آئی نہیں ہے. ایک میں نے مسٹیک آپ کی نوٹ کی ہے، وہ آپ نے پڑھا وَإِلَى السَّمَاءِ سَمَاء. میم پہ آپ غور کیجئے گا، میم کو ایسے نہیں پڑھیں گے جیسے آپ نے پڑھا. وَإِلَى السَّمَاءِ وَإِلَى السَّمَاء سَمَاء ما. اس کو کہتے ہیں تقلیل، جس کو امالہ صغرا بھی کہتے ہیں، اور امالہ کبرا اس سے بڑا امالہ ہوتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں مجریہا وغیرہ. بہرحال تو یہ آپ کا تھوڑا تقلیل کی طرف مائل تھا، اس وجہ سے صرف آپ کی میں اصلاح کر رہا ہوں. اس کو ایسے پڑھنے کی اگر عادت ہو آپ کی تو اس سے بچیں آپ، ٹھیک ہے. اس کو آپ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر میں بھی آپ کو دے رہا ہوں 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی، عبد السبحان کیسے تلاوت کی؟ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھے انداز میں سنایا، اور بس یہ کوشش کریں کہ مزید جو ترتیل کا انداز تھوڑا سا اور اس کو جو ٹھہر ٹھہر کے انداز میں اور واضح کر کے پڑھتے تو آپ کے نمبر نہیں کاٹے جا رہے، لیکن آپ نے اچھا پڑھا ہے اور اچھے انداز میں سنایا. آپ کو 100 میں سے 100 نمبر دیتے ہیں. جی علی اصغر بھائی. جی غلطی لفظی تو محسوس کوئی نہیں ہوئی ہے، لیکن مزید لہجے میں آپ بہتری لا سکتے ہیں اور ادائیگی کو بھی مزید آپ بہتر کر سکتے ہیں. صاد میں تھوڑی سی کمی مجھے لگی، لیکن پورا آپ نے پڑھ لیا تھا. اس میں آپ کو تھوڑا سا مارجن یوں دے رہا ہوں کہ جب حرف استعلاء کسرہ کی صورت میں آتا ہے تو اس کو پڑھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ماشاءاللہ پر تو پڑھا ہے. اب بھی ماشاءاللہ سیکھنے کے مراحل میں ہیں آپ، تو اتنا مارجن ہم آپ کو دیں گے. مزید اس کو اور بہتر کریں. صحیح ہے. نو صیبت ٹھیک ہے. تو نمبر آپ کو ہم بھی دے رہے ہیں بیٹا، 100 میں سے 100 نمبر دے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. محمد حسان اتاری، ماشاءاللہ بیٹے آپ نے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی، آپ کی ادائیگی اچھی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ آپ کی جو غلطی محسوس ہوئی ہے آپ اس کو کوشش کیجیے گا آئندہ اس طرح کی نہ ہو. جیسے کہ آپ نے وَإِلَى الْأَرْضِ وَإِلَى لام غیر قلقلہ، اسی طرح را یہ ہو گیا، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی. دوسرا جو ہے سطیحت، طا حرف مستعلیہ ہے، اور اگرچہ زیر بھی ہو تو اس کو پر تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہے تو آپ اس پر توجہ کریں گے تو یہ بھی دور ہو جائے گا. 100 میں سے آپ کو 96 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. اچھا، محمد حسان اتاری نے آج جو تلاوت کی ہے وَإِلَى الْأَرْضِ، وہی اغلاط جو قاری صاحب نے بتائی ہیں، صرف ایک اضافہ کروں گا. حرف ضاد جو تھا اس میں بھی مجھے کمی لگی پر ہونے میں، اور جو قاری صاحب نے 3 اغلاط آپ کو بتائیں وَإِلَى لام میں، پھر اور را میں، اور سوطی جو طا تھا کسرہ میں مکسور کی حالت میں، اس میں کمی لگی. میں بھی آپ کو بیٹا نمبر دے رہا ہوں 100 میں سے 95 نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. بچوں کے درمیان بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا، چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں سنایا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر. کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. اس میں ہمیں بزر پریس کرنا ہوگا. جب میں کوئی سوال کروں اور سوال کرنے کے بعد جب میں جی کہوں تو آپ کو بزر پریس کرنا ہے، اور بزر پریس کر کے آپ کو ہاتھ ہٹا دینا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا انشاءاللہ اس سے جواب لیا جائے گا. اور دوسرا یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ کو، اب جو آپ کو جوابات دینے ہیں تینوں راؤنڈ میں جو آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ کو حدر والے انداز میں پڑھنا ہے. پہلے ترتیل میں پڑھ لیا، اب حدر میں پڑھنا ہے. تو چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice
Quran, voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک بہت بلند اور بہت بڑا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے مدنی اتاری نے. جی إن الله كان عليا كبيرا. ترجمہ، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی اتاری نے جوش کے اندر درست پڑھا ہے یا کوئی غلطی کر دی ہے؟ جی علی اصغر بھائی. لہجہ تو ماشاءاللہ دیکھیں بہت پیارا پڑھ رہے ہیں مدنی اتاری، اور عمر بھی کم سن ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت دے، آپ کی لہجے میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک، آمین یا رب العالمین. بیٹا آیت مجید آپ نے پڑھی ان اللہ کان علیًا، یہاں پہ اخفا تھا، علیًا ہوگا غنہ ہوتا، اور پھر کبیرہ کو آپ نے قوف کر دیا، علیًا کبیرہ کر دیا. جی ہاں، اس کو باریک نہیں پڑھا آپ نے، آپ سنیے گا. تو میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں بیٹا، 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی بیٹا 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے پھر سے مدنی اتاری نے. إن الله كان بكل شيء عليما. بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی اتاری نے درست جواب دیا ہے. جی آصف بھائی. بیٹا آپ نے آیت تو درست پڑھنے کی کوشش کی، ان اللہ غنہ تو کیا ہے آپ نے، لیکن اس میں جلالت اللہ کا نام، اس کو واضح پر کریں. اور جیسے قاری صاحب نے اس سے پہلے بھی آپ کی توجہ دلائی، کاف کو قاف ایسا محسوس ہوا بالکل ہی، کاف کو قوف سے ایسا لگا آپ نے پڑھا نا، اس پر آپ مزید توجہ رکھیے گا. تو آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. میں مدنی اتاری کو اس آیت مجیدہ کے پڑھنے میں 10 میں سے 10 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم تکبر و فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے پھر سے مدنی اتاری نے. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ترجمہ، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جی آیت مجیدہ بیٹا آپ نے صحیح پڑھی ہے، میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں آپ اور خوبصورت لہجہ بنائیں. نمبر میں نے دے دیے ہیں آپ کو، بس ویسی برکت کے لیے آپ سے سننا چاہ رہا ہوں، اس آیت مجیدہ کو خوبصورت لہجے میں پڑھ کے سنائیے. پھر سے پڑھ دیں. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ماشاءاللہ. پہلے جو آپ نے پڑھا وہ شاید نمبر بچانے کے لیے آپ نے پڑھا تھا، اب جو آپ نے پڑھا ریلیکس ہو کے پڑھا. اب دوسری جب آپ نے ابھی پڑھا نا، اس میں خوبصورتی آئی ہے، اس میں بھی ہے لیکن کچھ باقی تھی، وہ آپ نے دوسری بار پڑھ کے ماشاءاللہ مکمل کر لی. نمبر میں نے آپ کو جو پہلی آیت پڑھنے پر دیے تھے نا، پہلی بار پڑھنے پر 10 میں سے 10 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی آصف بھائی. جی محمد مدنی اتاری، آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا؟ جی اس بار سب سے پہلے وزر پریس کیا ہے پھر سے مدنی اتاری نے. سبحان اللہ. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ترجمہ، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے ادائیگی کے لحاظ سے. ان اللہ لا یظلم مثقال، جو سا تھا وہ بھی بہت خوبصورت آپ نے ادا کیا. پھر ذرہ آخر میں غولتا تھا، گولتا، اس میں ہا ساکن کی آواز آتی ہے وقف میں، وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے نبھایا. نمبر آپ کو بیٹا دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. محمد مدنی اتاری. جی بیٹا ماشاءاللہ آپ نے چوتھا سوال بھی اچھا سنایا، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ
اس میں جلالت کا جو اللہ کا نام ہے نا، اس کو پر واضح کریں، صحیح. باقی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور بڑا ہی اچھا ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے ہی اچھے جوابات دیے گئے. تو اب چلتے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اسکرین میں آپ کو ایک آیت دکھائی جائے گی، وہ آیت آپ کو دیکھ کر پڑھنی ہے اور اس میں بھی آپ کو حدر سے ہی پڑھنا ہے. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں مدنی اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی بیٹا محمد مدنی اتاری، آپ نے یہ آیت جو حدر میں سنائی ہے، اچھے انداز میں کوشش تو کی آپ نے بیٹا، لیکن آپ نے وزینتہا زا کو ذال سے بدل دیا نا، یہ عرف صفیریہ، زا کی درست ادائیگی نہیں محسوس ہوئی. اسی طریقے سے اعمالہم فیہا وہم فیہا، ایک فیہا کو زیادہ دراز کر دیا اور دوسرے والے کو کم، حالانکہ دونوں میں حرف مدہ الف مدہ کی ادائیگی ہے. آپ کو 50 میں سے 45 نمبر دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. محمد مدنی اتاری بیٹا، آپ نے جب آیت مجیدہ شروع کی ماں کانا میں ایسا لگا غنہ آپ نے پر کر دیا، اور کانا جب آپ نے پڑھا ایسا لگا آپ کی آواز ناک میں چلی گئی. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا پہ آپ نے وقف کیا، لیکن آپ نے پڑھا وزینتہا، زا میں کمی رہی جس طرح قاری صاحب نے آپ کی توجہ دلائی تھی. تو وزینتہا مجھے لگا اعادہ میں آپ صحیح کر لیں گے، اعادہ میں بھی آپ نے صحیح نہیں کیا. جب اعادہ آپ کرنے لگے تو اعادہ کرنے میں بھی آپ نے غلطی کی ہے. وہ یہ کیا آپ نے اعادہ کیا دنیا وزینتہا، ایسے اعادہ نہیں ہوگا. الدنیا وزینتہا ایسے اعادہ ہوگا، کیونکہ آگے دنیا سے قبل لام تعریف موجود ہے، اور لام تعریف جب موجود ہو تو اس کو اس کا جو حمزہ ہے حمزہ وصلی اس کو فتح دے کر پڑھتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے. تو یہ والا جو اعادہ تھا درست نہیں تھا، دنیا وزینتہا نہیں بلکہ الدنیا وزینتہا. پھر آگے نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون. یہاں ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی اور لہجہ بھی اچھا تھا. تو مدنی اتاری بیٹا میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں 50 میں سے 46 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حذیفہ طاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. محمد حذیفہ طاری، ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اچھی کوشش کی ہے، لیکن اس میں آپ ادائیگی پر فوکس کریں، اس کو تھوڑا درست پڑھنے کی اس پہ مزید توجہ رکھیے گا. ایک تو یہ کہ ماں کا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ توڑ کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ایک ہی آئے تھے. وف اگر آپ کو درمیان میں کرنا تو ایک جگہ کر اس کو آپ مکمل آیت کرتے ہیں. اعمالہم کو عین کو بھی ایسا لگ رہا بہت زیادہ آپ نے واضح کر دیا نا، اور جھٹکا جیسے کیفیت ہوئی. باقی یہ کہ اوورال آپ نے صحیح پڑھا ہے. کوشش کریں آئندہ ایک ادائیگی میں پڑھیں اور جہاں وقف کریں اس کو پھر ادا کر کے دوبارہ آیت کمپلیٹ کریں. آپ کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی علی ازگر. حذیفہ طاری بیٹا آپ نے جب آیت مجیدہ شروع کی من کانا یرید الحیات الدنیا، یا میں ایسا لگا آپ کی آواز ناک میں چلی گئی. پھر آگے آپ بڑھے وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم. اعمالہم چونکہ ضمہ ہے، ضمہ میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، آپ کے ہونٹ گول نہیں ہو رہے تھے، آپ اس طرح پڑھ رہے تھے. نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم، اعمالہم فیہا وہم. جب اس کو یوں پڑھیں گے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم،
ٹھیک ہے نا. تو واؤ بھی آ رہا تھا, اس میں بھی اونٹ گول ہوتے ہیں, ضمہ آتا ہے اس میں بھی اونٹ گول ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ تھوڑا سا دیکھیے گا, یہ مجھے کمی محسوس ہوئی. اور وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, وقف میں آپ نے کسر کیا, ٹھیک ہے, کسر بھی جائز ہے مد عارض میں, تو اس وجہ سے اس چیز کے میں آپ کے نمبر مائنس نہیں کر رہا. بہرحال آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں, 50 میں سے 47 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. عبد سبحان الطاری. ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جی علی اصغر بھائی. عبد السبحان الطاری, بیٹا لہجہ اچھا لگایا آپ نے, اور ابتدا ہی میں غنہ پر کر دیا. ماں کانا نہیں ماں کانا, ایک یہ چیز. اور دوسرا رفتار آپ کی تھوڑی سی زیادہ تھی, اور جس کی وجہ سے نا رفتار کی وجہ سے جو حروف مدہ کی مقداریں ہیں اس میں توازن نہیں رہا, کہیں زیادہ ہو رہی ہے کہیں کم ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے لہجے میں تو خوبصورتی تھی لیکن ادائیگی کی جو مقداریں ہیں حروف مدہ کی یا کھڑا زبر وغیرہ کی, اس میں توازن نہیں تھا. اس میں توازن آ جاتا تو مزید آپ کی تلاوت خوبصورت ہو جاتی. بہرحال آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں بیٹا, 50 میں سے 48 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی آصف بھائی. جی عبد السبحان الطاری, ماشاء اللہ بیٹا آپ نے اچھا انداز میں پڑھنے کی کوشش کی, لیکن ایسا محسوس ہوا کہ آپ کھول کر نا اعتماد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. آپ کی آواز ادائیگی لہجہ اچھا, لیکن آواز بہت سیلو رہی نا پڑھنے میں, لیکن آپ اس سے بلند آواز سے سنا سکتے ہیں. کوشش کریں کھل کر اور واضح کر کے پڑھیں گے تو امید ہے مزید آپ کی ادائیگی اور اچھی ہوگی اور نکھرے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. یہی ہے کہ آپ نے ادائیگی قواعد اجرا میں جو نا کمی بیشی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے. بہرحال مزید اس پر توجہ دیں گے تو اچھا پڑھیں گے. آپ کو جو ہے 50 میں سے 49 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی. ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں حسان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. محمد حسان الطاری, ماشاءاللہ بیٹے آپ نے وہی آپ کو جو پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ آپ کی ادائیگی اچھی ہے, اعتماد بھی ہے اور اچھا پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے ادائیگی لہجے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قواعد اجرا یعنی حرف کی جو ادائیگی ہے, کس حرف کو کتنا کھینچنا ہے, اخفا ہے تو کتنا کرنا ہے, غنہ ہے تو کتنا کرنا ہے, اس پر بھی ہم نے توجہ رکھنی ہے. کیونکہ ادائیگی میں کچھ کمی بیشی ہو جائے گی تو اس میں آپ کے نمبر نہیں کٹتے ہیں زیادہ, لیکن اگر قواعد میں اس میں کہیں آپ مد کرنا تھا, حرف مدہ تھا, اس کو اگر کہیں دراز کر دیا تو وہاں نمبر آپ کے مائنس ہو جائیں گے. حرف مدہ کو ایک الف سے مزید بہت کم کر دیا, بہت زیادہ ہی, تب بھی مائنس ہو جائیں گے. تو ان سب چیز پر آپ توجہ رکھ کے پڑھیں. آپ نے کوشش تو اچھی کی ہے, حرف مدہ کی ادائیگی میں کہیں آپ نے زیادہ کیا ہے کہیں کچھ کم کیا ہے. آپ کو 50 میں سے 49 نمبر یعنی 49 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حسان الطاری بیٹا آپ نے تلاوت کی ماں کانا نہیں, میں کب سے عرض کر رہا ہوں غنہ باریک ہے, پر نہیں ہے. ماں کانا یرید الحیا زیادہ کر دیا ایک الف سے, اور پھر وقف آپ نے کیا یرید الحیات الدنیا. آپ کی اچھی چیز یہ مجھے لگی کہ آپ نے اعادہ جو کیا الدنیا کا اعادہ کیا, یعنی ہم نے جو بات سمجھائی تھی محمد مدنی الطاری کو, آپ نے اس بات کو فالو کیا. یہ ایک پلس پوائنٹ آپ کی تلاوت میں مجھے دکھائی دیا ماشاءاللہ. جی آگے آپ بڑھے تو بیٹا رفتار کے اعتبار سے جو مقداریں تھیں وہ زیادہ تھیں حرف مد کی. بس یہی کچھ چند اغلاط میں نے آپ کی نوٹ کی ہیں. ایک تو غنہ پر کیا, دوسرا آپ نے حیا میں حرف کھڑا زبر کو زیادہ بڑھا دیا. بہرحال 50 میں سے آپ کو میں نمبر دے رہا ہوں بیٹا 48 آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچے اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا, اور اب ہمارا باقی ہے چوتھا اور اس ایپیسوڈ کا آخری راؤنڈ. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran,
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. चौथा राउंड हमारा, चौथे राउंड के बारे में आपको बताता चलूँ। चौथे राउंड में ये होगा कि हमारे जो जजेस, हमारे जो कारी साहिबान जो मौजूद हैं, एक आयत वो पढ़ेंगे, उसके बाद सामने जो भी इनके होंगे, जो भी बच्चा होगा वो अगली आयत पढ़ेगा। दो आयतें इस तरह हमारे जज पढ़ेंगे, हमारे कारी साहब पढ़ेंगे, और फिर जो बच्चा होगा वो आयत पढ़ेगा। और इसमें अभी आपको ये ख्याल रखना है कि आपको हदर में पढ़ना है, तरतील में नहीं पढ़ना है, हदर में पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू अजि'तना लितअफ़िकना अन आलिहतिना فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. तो चलते हैं अली असगर भाई की तरफ और पूछते हैं कि आसिफ भाई ने कैसी तिलावत की। जी अली असगर भाई। माशाल्लाह, कारी आसिफ साहब ने बहुत ही बाकमाल तिलावत की और बाज़ौक़ तिलावत फरमाई, और जो वक्फ़ किया जमीअम मिन, माशाल्लाह, उसमें तो चार चांद लगा दी माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई दिली तौर पर। अल्लाह कारी साहब की आवाज़ में मज़ीद सोज़ अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। नज़र बद से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी मदनी अत्तारी ने कैसी तिलावत? हाँ, मदनी अत्तारी ने पहली आयत मजीदा बहुत अच्छी तिलावत की, दूसरी आयत मजीदा भी बहुत अच्छी तिलावत की, लेकिन वक्फ़ में यतफ़क्करून जो था रा ज़म्मा की हालत में पुर होगा, उसमें कमी रही, पुर नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ़ एक नंबर आपका माइनस किया है। नंबर आपको दिए जा रहे हैं 20 में से 19 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. चलते हैं अपने जज आसिफ भाई की तरफ और पूछते हैं अली असगर भाई ने कैसी तिलावत की। जी आसिफ भाई। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। और क़ारी साहब की तो आवाज़ माशाल्लाह वैसे ही मदीने मदीने, वो फिर बावज़ बुलंद पूरा जो स्टूडियो झूम गया है। अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। बेटा मोहम्मद हुज़ैफ़ा अत्तारी, आपने माशाल्लाह ये जो तिलावत सुनाई है, आपने जो तिलावत सुनाई है माशाल्लाह बेटा, इसमें अदायगी और लहजा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह पाक मज़ीद आपकी आवाज़ अदायगी में बरकत अता फरमाए, वसअत अता फरमाए। लेकिन इसमें जो आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, खड़ी हरकत को आपने बहुत ज़्यादा दराज कर दिया। बिही एक अलिफ की मिक़दार, और दूसरा वलाकिन्नी, ये नून मुशद्दद और मद, माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा अंदाज लगा, मद भी आपने अच्छे लहजे से पढ़ा है। इक़फ़ा जो था, तनवीन का जो इक़फ़ा है, क़ौमन, लहजा बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी देर तक आपने कर लिया। और दूसरी आयत के अंदर आपने वमन असा फ़अलैहा, इससे आगे वाली जो आयत थी ना, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, ये आयत आपने पढ़ी नहीं, इसलिए आपको 20 में से 12 नंबर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह।
ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. چلتے ہیں اپنے جج علی اصغر بھائی کی طرف. عبدالسبحان الطاہری نے بہت اچھی کوشش کی. بس ایک ان سے عرض ہے کہ آواز کو بلند کر کے تلاوت کریں. آپ نہ آواز بلند کر کے تلاوت نہیں کر رہے، بہت ہلکی آواز میں کرتے ہیں. بہرحال اس کے نمبر تو مائنس نہیں کر سکتے آپ کے. ادائیگی وغیرہ بہتر رہی، بس حروف مدہ کی مقداروں میں تھوڑا سا مساوات لے آئیں، برابری لے آئیں. نمبر آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں بیٹا 20 میں سے 20 نمبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. تو چلتے ہیں اپنے جج آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں حسان الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. جی بیٹا محمد حسان الطاری آپ نے ماشاءاللہ پہلی آیت کے جواب میں جو آپ نے آیت پڑھی اچھے انداز میں سنائی ہے. بس اس میں وَذَلِكَ کا جو کھڑی حرکات ہے یہ کچھ زیادہ دراز کی ہے. اور دوسری آیت کے اندر جو مد ہے اولئک اس میں کمی محسوس ہوئی. اور عذاب مہین میم مشدد کا غنہ یہ بھی کچھ کم کیا ہے. باقی ادائیگی اوورال آپ کی اچھی رہی. آپ کو 20 میں سے 17 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا چوتھا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور چاروں بچوں کے درمیان بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں نے بڑی اچھی کوشش کی. بہرحال جو نمبرز دیے جاتے ہیں ان نمبرز کے اعتبار سے ایک کی فرسٹ پوزیشن ہوتی ہے، کسی کی سیکنڈ ہوتی ہے، کوئی تھرڈ ہوتا ہے، کوئی فورتھ ہوتا ہے. تو بہرحال مقابلہ چاروں کے درمیان بہت ہی اچھا رہا. لیکن آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد مدنی الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 395 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبدالسبحان الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 317 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد حذیفہ الطاری، سبحان اللہ. جنہوں نے 307 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں محمد حسان الطاری، سبحان اللہ. انہوں نے 305 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ چاروں کے درمیان بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور میں پھر وہ بات کہوں گا، آپ نے تو آپ آج پہلی دفعہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو ہمارے اس پروگرام کا اور مقابلے میں حصہ لینے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ہماری غلطیاں تھیں وہ غلطیاں درست ہو جائیں اور ان غلطیوں سے ہم قرآن مجید کو درست پڑھنے لگ جائیں. تو آج جو چاروں جنہوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے چاروں کو ہی یہاں پر فائدہ ہوا ہے اور چاروں ہی جیتے ہیں. لہٰذا جو سیکنڈ آیا ہے یا تھرڈ آیا یا فورتھ آیا ہے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے، مایوس نہ ہو، بلکہ وہ اس بات پر خوش ہوں کہ جو میری غلطیاں تھیں وہ ہمارے ججز نے ان غلطیوں کی اصلاح کی اور ان غلطیوں کو ظاہر کیا، ان غلطیوں کو بتایا.
تو اب ہمیں یہ موقع مل گیا کہ اب ہم ان غلطیوں کو درست کر لیں. اور جو فرسٹ بھی آیا ہے یا سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے فورتھ ہے جو بھی ہے اصل مقصد ہے ہمیں قرآن مجید درست پڑھنا اور قرآن مجید درست پڑھنے کی کوشش کریں. جو غلطیاں آئی ہیں ان غلطیوں کو درست کریں اور آئندہ انشاءاللہ جب ہمیں موقع ملے گا تو قرآن مجید صحیح پڑھ کر اپنی ان غلطیوں کو درست کر کر فرسٹ پوزیشن بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. انشاءاللہ. تو بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہے, صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنا ہے. اور چاروں میں بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا, بڑا ہی مزہ آیا. تو پھر چلتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا